صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور من نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا زینت عرش اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مددے کعبہ ایمان مددے، قبلہ دی مددے کعبہ ایمان مددے. غوث اعظم متقی ہر آن میں، غوث اعظم متقی ہر آن میں، چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں، چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں. اور غوث اعظم صاحب ایوان و تخت، غوث اعظم صاحب ایوان و تخت، جس نے چوروں کو بنایا قطب وقت، جس نے چوروں کو بنایا قطب وقت. اور غوث اعظم کی نگاہ فیض سے، غوث اعظم کی نگاہ فیض سے نکلے 12 سال کے ڈوبے ہوئے، نکلے 12 سال کے ڈوبے ہوئے. اور غوث اعظم اب مدد کی بار ہے، غوث اعظم اب مدد کی بار ہے. سالک خستہ نہیں تو زار ہے، سالک خستہ نہیں تو زار ہے. سرکار مفتی عالم ہند رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ نے بارگاہ غوثیت مآب میں یوں عرض کیا، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہے رکھو جدھر چاہے رکھو قدم غوث اعظم. اور تمہارے کرم کا ہے نوری بھی پیاسا، تمہارے کرم کا ہے نوری بھی پیاسا، عطا ہو جسے یم سے نم غوث اعظم. یم کے معنی سمندر، نم کے معنی قطرہ. تمہارے کرم کا ہے نوری بھی پیاسا، عطا ہو اسے یم سے نم غوث اعظم. جو تم سے نہ مانگے تو پھر کس سے مانگے، جو تم سے نہ مانگے تو پھر کس سے مانگے. کہیں اور بھی ہے ملی غوث اعظم، کہیں اور بھی ہے ملی غوث اعظم انہیں ان کے رب سے، اور تم انہیں ان کے رب سے، تمہیں تجھے تیرے جد سے، انہیں ان کے رب سے، تجھے تیرے جد سے، یعنی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسے جد کے معنی دادا نانا، تجھے تیرے جد سے اور انہیں ان کے رب سے. ہے علم خفی وہ جلی غوث اعظم، ہے علم خفی وہ جلی غوث اعظم. اور کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم. بے کلی کے معنی بے قراری، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم. اور سرکار سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اور غوث پاک کی منقبت میں شعر انہوں نے ارقام فرمایا کہ غوث اعظم پیشوائے اولیاء، غوث اعظم پیشوائے اولیاء، چوں جناب مصطفیٰ در انبیاء. محبت سے چوں جناب مصطفیٰ در انبیاء، یعنی غوث اعظم انبیاء اولیاء کے سردار ایسے ہی ہے، یعنی غوث اعظم کا مقام اولیاء میں ویسا ہی ہے جیسا کہ جناب محمد رسول اللہ کا مقام انبیاء کے درمیان. اب آئیے سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ سرکار غوثیت مآب
اپنی عقیدت کا اظہار یوں فرماتے ہیں، یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا۔ مختار کے معنی چنا ہوا، یعنی آپ کو خدا نے چنا ہے اور مصطفیٰ نے چنا ہے۔ یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم، سلطان دو عالم، قلب خدا، حیران ز جلالت ارض و سما، حیران ز جلالت ارض و سما۔ اور پھر اسکت موئی کے غلام نام تشد، در ایوزا گرے اکرام تشد، شد خواجہ ازا کے تو غلام تشد، دارت طلب تسلیم و رضا۔ یعنی سرکار غریب نواز بلکہ ہر ولی میں، ہر دور میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ شان ولایت عطا فرمائی کہ آپ امام زمانہ۔ کون ہیں آپ؟ غوث زمان اور امام زمان ہیں۔ اب امام مہدی جب آئیں گے تو وہ امام زمانہ ہوں گے، اور امام مہدی کے ظہور تک، ان کے آنے تک، یہ زمانہ غوث کا زمانہ۔ یہ زمانہ کس کا زمانہ ہے؟ یہ غوث کا زمانہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں، حکم نافذ ہے تیرا، حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا سیف تیری، حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہا تیرا، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہا تیرا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شان ولایت مسلم ہے، اور جنہوں نے آپ کی ولایت کو صدق دل سے مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ولایت کے درجات کو بلند فرما دیا اور ان کے مراتب میں اضافہ کیا گیا، اور جنہوں نے آپ کی ولایت کا انکار کیا، آپ کے مقام و مرتبے کا انکار کیا، تو ان کی ولایت سلب ہو گئی، ان کی کرامات چھن گئی، ان کے حال کو بدل دیا گیا، متغیر کر دیا گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہم اہل سنت پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی جو ہے غلامی، ان کی عقیدت، ان کی محبت، ان سے تعلق اور ان سے نسبت ہم کو عطا فرمائی، ان کی نسبت ہم کو عطا فرمائی۔ اور جیسے کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ آج عقائد کے باب میں، کیونکہ یہ زمانہ فتنوں کا ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ ایک فتنہ رات میں ہے تو ایک فتنہ دن میں ہے، اور ہر وقت ہر گھڑی فتنے جو ہے وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور انسان کا اپنے ایمان پر قائم رہنا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا دشوار سے دشوار تر، difficult and even more difficult. It is becoming to safeguard one's own faith and belief. So under these circumstances we need to stick to the beliefs of our aslaf. ایسے حالات میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اسلاف، اپنے اکابرین اور اساتین امت کے عقائد کو جو ہے اس کا تمسک کریں اور ان کے عقائد کو اپنا لیں اور اس پر مضبوطی سے گامزن رہیں۔ پچھلے 2 دنوں میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے سیدنا سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا عقیدہ بیان کیا، اللہ تعالیٰ کے عرش پر استوا فرمانے کے تعلق سے غوث اعظم کا کیا عقیدہ ہے، قرآن مجید کے جو ہے تعلق سے کہ وہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے اور اللہ کی صفت ہے اس کے تعلق سے بھی عقیدہ، میزان کے تعلق سے، مقام محمود کے تعلق سے اور ایمان کے تعلق سے۔ ایک بات دیکھیے، جتنے بھی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے علاوہ دیگر ائمہ کے نزدیک ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، ایمان گھٹتا اور ان کے نزدیک، لیکن سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں بلکہ وہ کمزور ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے، اس میں اضافہ نہیں ہوتا۔ ایمان neither decreases nor increases, yeah it
gets weak and strong. وہ کمزور ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا، قوی ہوتا ہے، مگر وہ گھٹتا اور بڑھتا نہیں. اور دوسرا عقیدے میں اختلاف کیا ہے؟ یہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے امام بخاری نے کوئی حدیث نہیں لی کیونکہ وہ ان کے نزدیک ضعیف تھے وغیرہ وغیرہ. ان میں یہ اختلاف یہ بھی تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ایمان عقیدے اور عمل کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ عقیدے اور عمل کا نام ہے. دونوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابو موسیٰ الاشعری، امام اشعری رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ، ان کے نزدیک ایمان یہ گھٹتا اور ایمان جو ہے وہ صرف اور صرف عقیدے کا نام ہے، عمل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایمان الگ ہے. ہاں، اعمال کا اثر ایمان پر پڑتا ہے. یعنی انسان جتنا زیادہ باعمل ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. اور جتنا وہ بدعمل اور بے عمل ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے. تو اس کتاب میں غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، کیونکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ ایمان میں اضافہ اور کمی ہوتی ہے. اس کے علاوہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، آپ مقلد تھے. کون تھے؟ بولیے. حالانکہ آپ مقلد ہونے کے محتاج نہیں تھے. اس پر تمام علماء کا، اکثر کا اس بات پر اتفاق ہے. سرکار غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی شان اجتہاد کے مالک تھے. سبحان اللہ. آپ خود جو ہے اجتہادی شان رکھتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ علم آپ کو اور وہ فہم اور وہ فقہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی کہ آپ کسی امام کے محتاج نہیں تھے. آپ خود جو ہے شان اجتہاد رکھتے تھے، مگر چونکہ اس زمانے میں سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک کمزور ہو چکا تھا، اور ان چاروں مسالک میں حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان چاروں کا مضبوط ہونا اور قائم رہنا یہ ضروری تھا مسلک حق کا، اہل سنت والجماعت کی بقا، ان کی ترقی کے لیے. تو اس لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شان اجتہاد کے باوجود آپ نے تقلید کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا. تقلید کا پٹا آپ نے اپنے گلے میں ڈالا، اور فقہ شافعی اور فقہ حنبلی کے مطابق آپ نے فتاوے جاری فرمائے. اور آپ کی کتابوں میں جو مسائل آپ نے بیان کیے ہیں وہ جو ہے سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کے مطابق آپ نے فتوے دیے ہیں. پھر یہ بھی ثابت ہو گیا، بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارا عقائد کے بارے میں اختلاف ہے وہابیہ سے، غیر مقلدین سے، لیکن جہاں پر جب تک وہ کفریات اور ایمانیات میں خلل نہیں ڈالتا اور اس کا تعلق ایک مذہب سے ہے، ہم ان سے اختلاف نہیں کرتے. اب اس بات کو سمجھے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنبلی ہیں، مگر ہم بڑے بڑے حنفی اولیاء بھی ہیں. جنید بغدادی وہ حنفی تھے، فضیل بن عیاض حنفی ہیں، ابو سلیمان دارانی حنفی ہے، مگر ہمارا عقیدہ یہی ہے اور ہمارا یہی مسلک ہے کہ غوث اعظم تمام اولیاء میں سب سے افضل ترین ہے. حنبلی ہونے کے باوجود ہم آپ کی ذات مبارکہ سے کوئی تعصب نہیں برتتے. کیوں؟ کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ چاروں مسلک برحق ہیں. چاروں مسلک برحق ہیں. شافعی، مالک، احمد، امام حنیف. شافعی، مالک، احمد، امام حنیف چار
امامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ چاروں مسالک حق ہیں اور برحق ہیں، اور جب تک کوئی تقلید کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے، فار ایگزامپل آج جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ لوگ جو ہے رفع دین کرتے ہیں، حالانکہ حنبلی حضرات بھی رفع دین کرتے ہیں، مگر غیر مقلدین سے ہمارا اختلاف ہے، اور حنبلیوں سے اور شافعیوں سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے امام کا دامن تھاما ہوا ہے، انہوں نے امام کا دامن تھاما ہوا ہے۔ جس نے امام کا دامن تھام لیا وہ سیفر سائیڈ میں ہو گیا، وہ سیفر سائیڈ میں ہو گیا۔ سرکار حکیم الامت، کوئی پریشان نہ ہو جائے کہ میں تھانوی کا نام لے رہا ہوں، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی، بولو رحمۃ اللہ علیہ، جلال حق میں اپنی کتاب میں ایک بڑا ہی پیارا نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ دنیا ایک سمندر ہے، دنیا ایک سمندر ہے جو بڑا گہرا ہے، جو بڑا گہرا ہے، اور ہمیں اس سمندر کو پار کر کے، اور بہت بڑی بڑی مچھلیاں بھی ہیں، آئس برگ بھی ہیں، ٹائٹینک کو تو آپ نے سنا ہی ہوگا، آئس برگ بھی ہے۔ اب اس کو پار کر کے ہمیں ساحل میں پہنچنا ہے، تو اس لیے ہم نے ایسے ملاح کی کشتی میں سواری کی، اور ایسے ملاح کی کشتی میں ہم سوار ہوئے جو غواص بھی ہے اور سمندر کے راستے کا ماہر بھی ہے، اور ہر مشکل اور ہر مصیبت سے بچا کر ساحل پر پہنچانے کا وہ اچھی طرح ہنر جانتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جو مسالک کے ماننے والے ہیں، جو مذاہب اربعہ کے ماننے والے ہیں، انہوں نے ایک ایک ملاح، ایک ایک کیپٹن کو جو ہے اپنی شپ کا کیپٹن بنایا ہے۔ اب ان کو سمندر پر کے ساحل پر پہنچانا وہ کیپٹن کی ذمہ داری ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ کیپٹن کی ذمہ داری ہے۔ اب جو غیر مقلدین ہیں، انہوں نے ہر کوئی اپنا امام ہے، ہر کوئی اپنے آپ میں ایک امام ہے، وہ جاہل بھی ہے تو بولتا ہے کہ مجھے کسی امام کی ضرورت نہیں، یعنی ہم نے یہ ایک کو امام مان لیا، کتنے کس کو؟ یہ ایک کو امام مان لیا، اور یہ ایک ملاح وہ یہ ڈائریکشن پہ کشتی کو لے کے پہنچے، لے کے چلے گا اور ساحل پہ پہنچا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب ان کے پاس بہت سارے ملاح ہیں، بہت سارے کیپٹنز ہیں، اور انگلش کی کہاوت ہے ٹو مینی کیپٹنز سنک دی شپ، بہت زیادہ ملاح جو ہیں وہ کشتی کو ڈبو دیتے ہیں۔ تو ہم نے اماموں کی ذمہ داری پر، ان کے بھروسے پر ہم نے سفر اختیار کیا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا بیڑا پار ہوگا، کیونکہ ذمہ دار ہم نہیں ہیں، ہمیں ساحل پہ پہنچانے کا ذمہ ان امامان گرامی وقار پر ہے، اور ان کی شان، ان کی عظمت، ان کا علم، ان کا زہد، ان کا ورع، ان کا تفقہ اور ان کی شان اجتہاد، یہ ساری دنیا پر ظاہر ہے۔ بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہاء جو ہے، ان کی شان میں، ان کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان ہے، اور ان کی تعریف کو بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کا کوئی نہ والی ہے، نہ وارث ہے، نہ رہبر ہے، نہ رہنما ہے، اور الذی اتخذ ہواہ الہہ، وہ کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ اپنے نفس کو ہی اپنا خدا بنا لیا۔ یہ نفس پرست ہے، الحمدللہ تبارک و تعالی ہم حق پرست ہیں، ہم حق پرست ہیں۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، آپ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ کے مسلک پر آپ گامزن رہے۔ اتنی عظیم الشان آپ کی شان ولایت اور شان کرامت کے باوجود آپ نے ایک مسلک کو اختیار کیا، اور ساری زندگی آپ اسی مسلک کے پابند رہے، اسی مسلک کے آپ پابند رہے، اور
اسی مسلک پر چلتے ہوئے جو ہے آپ اس دنیا سے جو ہے تشریف لے گئے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آج سے کتنے سال 900 سال کتنے 900 سال پہلے بھی کسی کو بڑے سے بڑے علم والے کو یہ کبھی خیال نہیں گزرا کہ تقلید سے ہٹ کر میں خود سے حدیث سے جو ہے مسائل کا استخراج کروں اور اس پر عمل کروں. اگر ایسا ہوتا تو غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جیسی ذات کے لیے جو ہے مسلک پہ عمل نہ کرنا اور کسی مذہب کسی امام کی کسی مذہب کی پیروی اور تقلید کیے بغیر جو ہے وہ خود اپنے آپ پہ جو ہے شان اجتہاد رکھتے تھے. مگر آپ نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ جو ہے سلامتی امام کی تقلید کرنے میں ہے. سلامتی امام کی تقلید کرنے میں ہے. اب یہ تو تقلید کی بات تھی اور تقلید جو ہے عقائد میں نہیں کی جاتی. تقلید عقائد میں نہیں کی جاتی، اعمال میں کی جاتی ہے. اور وہ بھی ایسے اعمال میں جو جہاں پر قرآن اور سنت سے مسائل کو سمجھنا اور اس کی تہ تک پہنچنا دشوار معلوم ہوتا ہے، ویسی جگہ ہم امام کا دامن تھامتے ہیں. کیونکہ کہا گیا القرآن والحدیث یضلان الا بالمجتہد. قرآن اور حدیث سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں مگر جب مجتہد امام کا دامن تھام لیتے ہیں، وہ مجتہد امام جو ہے کیونکہ وہ ماہر قرآن ہوتا ہے. سبحان اللہ. ماہر قرآن، ماہر زبان، ماہر حدیث، ماہر فقہ، ماہر حیت، ماہر سیر، ماہر مغازی، ماہر تاریخ، تمام علوم اسلامیہ کا وہ ماہر. بلکہ قرآن پر تو اتنی اتھارٹی ہوتا ہے، ناسخ کون سی آیات ہیں اور منسوخ کون سی آیات ہیں، سب اس کو علم ہوتا ہے. ایسے امام کا جو دامن تھام لیتا ہے وہ انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اسی لیے کہا گیا سراج تو ہے بغیر تیرے، سراج تو ہے بغیر تیرے، جو کوئی سمجھے حدیث و قرآن پھرے بھٹکتا نہ پائے رستہ امام اعظم ابو حنیفہ. پھرے بھٹکتا نہ پائے رستہ امام اعظم ابو حنیفہ. اور تقلید ہر امام ہر دور میں جو ہے اماموں نے تقلید کی ہے. امت کا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے. اب میں اپنے بھائیوں کی تعلیم کے لیے بات کرتا ہوں. اگر کوئی بات یہ کہے اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے، کیا ہے؟ ذرا بولیے زور سے. اجماع کے معنی کیا ہے؟ کانسنسس ہے، یعنی ہندی میں کہتے ہیں سرو سمتی. کیا کہتے ہیں؟ سرو سمتی. انگلش میں یونانیمیٹی، اور اردو میں اکثریت اور اجتماع. یہ جو ہے امت کا اجماع ہے کہ اب جو نجات پانے والا فرقہ ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے. جو ناجی فرقہ ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے. اب اہل سنت و جماعت now it is confined to the four schools of thought, that is the Hanbali and Shafi'i and Maliki and Hanafi, and those who are outside these four, they are misguided and astray and heretic, and they are the hell bound people. بولو سبحان اللہ. ابھی اردو میں سمجھاتا ہوں. یعنی اب اہل سنت والجماعت جن کو کہتے ہیں وہ صرف 4 مسلکوں میں، کس میں ہے؟ جو ان 4 مسلکوں میں ہے، جو کسی امام کا نام لیتا ہے، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں حدیث پڑھنے والے آؤ، اہل قرآن آؤ، یہ نہیں بلایا جائے گا یوم ندعو کل اناس بامامہم. اس دن ہم بلائیں گے، اللہ فرما رہا یوم ندعو، اس دن ہم بلائیں گے تمام انسانوں کو ان کے اماموں کے ساتھ. سبحان اللہ. ان کے اماموں کے ساتھ. تو جن کا امام ہی نہیں ہے ان کو کہاں بلایا جائے گا؟ یہ خود نہیں جائیں گے. ہم نے زندگی میں امام کو مانا ہی نہیں. کیا وہ پہلے ہی جو ہے فیل ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ ان کے جو افعال ہیں اور ان کا فیل جو ہے، جو فیل لام سے ہے، وہ دنیا وہ آخرت میں ان کو فیل اعلان کرنے والا فیل. تو یہ فیل ان کو فیل کر دے گا. اور ہمارا الحمدللہ تبارک و تعالی ہمیں تو ایسی پاس ہے، بولیے سبحان اللہ. ایسی پاس ہے، اعلیٰ سے فرماتے ہیں آج سے نہ کوئی پاس، یہ تمہاری ہے آس. سبحان اللہ. یا رسول اللہ آج سے نہ کوئی پاس، یہ
پہ کروڑوں درود. تو جو ہے ہمارا آس اور الحمدللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت سہارے ہیں. سبحان اللہ. بہت سہارے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے بہت مددگار پیدا فرمائے ہیں. بہت مددگار اور بہت ناصر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں. اولیاء بھی ہیں, انبیاء بھی ہیں, اور مومنین و صالحین بھی ہیں. مومنین و صالحین بھی ہیں, لیکن ان کے لیے تو کوئی نہیں ہے. اب ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ صحابہ اکرام, بولیے علیہم الرضوان, علیہم الرضوان, اور خلفاء راشدین رضی اللہ تعالی عنہم, جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے, اور چونکہ آج کل ماحول ایسا بن رہا ہے کہ اس ماحول کی وجہ سے عقائد میں تزلزل, عقائد میں گڑبڑ, اور میڈیا کا جو بہت زیادہ استعمال ہونے لگا, is due to the excessive and over explosion of the media. جتنی ہدایت آسان ہے اتنا اس سے زیادہ گمراہ ہونا بھی انسان کا بہت آسان ہو گیا. حالانکہ انٹرنیٹ ہے, انٹرنیٹ کے ذریعے اب آپ ہمارے نوجوانوں کو میں نے کہتا سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم انٹرنیٹ سے جان لیں گے. ارے جس طرح کے تمہارا ایک محلہ ہے, اور اس محلے میں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو دی سٹی لیول اور دی ڈسٹرکٹ اینڈ اسٹیٹ لیول, بلکہ محلہ ہے, ایک محلے میں 24 بھی ہیں, اور خبیث بھی ہیں, اور سنی بھی ہیں, اور نان مسلم بھی ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں. اسی طرح انٹرنیٹ پر جو ہے اسلام کے نام پر شیعہ بھی ہیں, قادیانی بھی ہیں, غیر مقلد بھی ہیں, دیوبندی بھی ہیں, جماعت غیر اسلامی بھی ہیں. ہر مسلک اور ہر فرقے نے اپنی اپنی سٹائل بنائی ہے. شیعوں کی بھی ہے, چینل کو لے لیجیے, ون ٹی وی, بولتے کہ حضرت ون ٹی وی دیکھ رہا تھا. اب پہلے تو کتابوں کا زمانہ تھا, پوچھتے کہ حضرت فلاں کی کتاب پڑھ سکتے ہیں, تو غیر عالم کو فرقہ ہائے باطلہ کی کتابوں کا مطالعہ کرنا حرام ہے. کیوں کہ اس کا گمراہ ہو جانا جو ہے اس سے بہت زیادہ اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے. اس لیے غیر عالم کو اور عالم کو اس لیے اجازت ہے تاکہ وہ ان کے اپنے پختہ علم پر قائم رہ کر وہ ان کی کتابوں کا مطالعہ کرے, ان کی گمراہیوں کو جو ہے سمجھ کر پھر اپنے ماننے والوں اور اپنے جو ہے لوگوں تک, جو اپنی قوم تک جو ہے ان کی گمراہی پہنچائے تاکہ وہ اس سے بچے رہے. عام انسان کے لیے جیسے کہ فار ایگزامپل کچھ لوگ ذاکر نائک کا کہ ویڈیو, اس کے اسپیچز, اس کا چینل دیکھتے ہیں, اور آج وہ اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے, پیس اردو اور اس میں. اسی طرح ون ٹی وی نام کی ہے, شیعوں کی ہے. یہ کس کی ہے؟ شیعوں کی ہے. اب شیعہ جو ہے وہ امام حسین کے تعلق سے اور اہل بیت کے تعلق سے بڑے ایموشنل اور بڑے ہی ترار ہوتے ہیں, زبان کے بڑے چرب زبان کے ہوتے ہیں اور بڑے ترار ہوتے ہیں, اور وہ ایسے ایموشنل جذبات میں کہ جو ہے اب سنیوں کے دل میں تو پہلے سے ہی اہل بیت کی محبت ہے, تو جو ہے یہ مغلوب ہو جاتے ہیں. کہ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ جذبات سے مغلوب ہو کے یہ سمجھنے لگے گا, شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالے گا کہ یہی تو حضور کے خاندان کو ماننے والے, اہل بیت کو ماننے والے, یہی تو حق ہے. ایسا ہوا ہے اور ایسا ہو رہا. اور کچھ لوگ سنی بھی بن کے آئے اور انہوں نے اپنی اسپیچز میں, اپنے لیکچرز میں اور ہر جگہ جا کے اسپیچیں کی, ہر جگہ جا کے تقاریر کی. شیعوں میں بھی ہیں, سنیوں میں بھی ہیں. جیسا دیش ویسا بھیس, اور جیسا محلہ ویسی بولی. تو یہ بولی بولنے والے بھی ہیں, اور اس کا بھی برا اثر پڑا. یہاں تک کہ لوگوں کے اندر آج سنیوں میں تفضیلیت کے معنی کیا ہے بولیے؟ تفضیلیت, اس کو پہلے ریپیٹ تو کیجئے, کیا ہے تفضیلیت کے معنی. اب تفضیلی کس کو کہتے ہیں؟ شیعوں کا ایک فرقہ تفضیلی ہے, یہ تبرعی ہے, یہ ایک رافضی ہے, اور ان کے کل 25 فرقے. کتنے؟ 25 فرقے
سیدنا غوث عالم رضی اللہ عنہ نے 25 فرقوں کے نام اس کتاب میں گنوائے اور کل 72 یا 73 فرقوں کے نام آپ نے اس میں بتا دیے لسٹ، تاکہ اس کو جان کے ان سے بچے رہے اور اہل سنت پہ قائم رہے. سبحان اللہ. تو تفصیلی ہے. اب تفصیلی کس کو کہتے ہیں؟ تفصیلی اس فرقے کو کہتے ہیں شیعوں کے جو کہ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو خلفائے ثلاثہ پر فضیلت دیتے ہیں. کیا؟ اس پر فضیلت، ان تینوں خلفاء پر ان کو فضیلت دیتے ہیں اور اس کے لیے وہ احادیث بھی لے کے آتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، آپ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حضور کے داماد ہیں. بچپن سے لے کر سرکار کے وصال تک آپ کی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ سرکار کی خدمت میں، آپ کی تربیت میں اور آپ کے زیر سایہ گزرا. نمبر 3 آپ سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے آپ داماد بھی ہیں اور آپ کے چچادہ بھائی بھی ہیں اور آپ کے ولی بھی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اے ولی تم دنیا اور آخرت میں میرے ولی ہو، دنیا اور آخرت میں تم میرے ولی ہو. اور انہی یہی وہ اور ایک حدیث پاک میں سرکار نے ارشاد فرمایا، جب آقا علیہ السلام نے غزوہ تبوک میں جب سرکار تشریف لے گئے اور آپ نے حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو آپ نے مدینے میں چھوڑ دیا کہ تم بچوں کی اور عورتوں کی اور بوڑھے اور ضعیفوں کی تم حفاظت کرو. مولا کائنات مولا علی رونے لگے. شیر خدا ہے مگر جہاں پر بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھانے ہیں وہاں نہ لے جاتے ہوئے ان کو گھر میں مدینہ منورہ میں آقا علیہ السلام چھوڑ کے جاتے ہیں. مولا علی رونے لگتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ مجھ کو اپنے ساتھ لینے جائیں کے بجائے جو ہے آپ مجھ کو ان بوڑھوں اور بچوں کے اور عورتوں کے درمیان چھوڑے جا رہے ہیں. سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو؟ بولو سبحان اللہ. اے علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تم میرے ساتھ تمہاری وہی نسبت ہے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ ہارون کی نسبت تھی. جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تورات لینے کے لیے گئے تو انہوں نے اپنی پوری قوم پر حضرت ہارون کو جو ہے سرپرست اور ان کا دیکھ بھال کرنے کے لیے چھوڑ کے گیا، اور میں پوری امت کو جو ہے اور پورے مدینہ اہل مدینہ اور اسلام کی ماؤں کے لیے جو ہے اور اسلامی آبادی کے لیے حفاظت کے لیے میں تم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. تم تو میرے لیے ہارون کے قائم مقام. ہاں صرف اتنا ہے کہ میرے بعد نبوت، بولیے میرے بعد نبوت نہیں ہے. تو اب اس حدیث کو بھی لے کے آتے. دیکھو حضور نے فرمایا میرے بعد تم، جیسے کہ میری نسبت تم سے ایسی ہی ہے جیسے موسیٰ کی نسبت ہارون سے تھی. تو حضرت موسیٰ کے بعد تو ہارون علیہ السلام وہ نبی ہوئے اور اللہ، حالانکہ ان کے دور میں وہ نبی تھے، اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ہم نے ساری تمہاری جو سوالات کو ہم نے عطا کیا، قد اوتیت رسولک یا موسیٰ. تو یہ حدیث اسی سے عبداللہ ابن سبا نے ان لوگوں کو گمراہ کیا جو اہل بیت اطہار رضی اللہ تبارک و تعالی عنہم کی محبت میں اور جن کے دل بہت زیادہ نرم تھے، ان رقیق القلب ان نرم دل لوگوں کا اس نے ناجائز فائدہ اٹھایا اور ایسی احادیث بیان کر کر کے اس یہودی ابن سبا نے ان کو گمراہ کر دیا اور وہ شیعیان علی جو ہے بنے. اور پھر انہوں جو ہے پھر بعد میں انہوں نے افراد کی، تفرید کی اور انہوں نے دین میں غلو کیا، دین میں غلو کیا. تو آج مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تبارک و تعالی عنہم کے تعلق سے اہل سنت کے عقائد سے آج کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اہل سنت کا وہ مضبوط قلعہ کہ جو 1400 سال سے آج تک اپنے صحیح عقائد کے مطابق پر قائم اور دائم ہے، ان کے اس قلعے کو توڑ کر جو ہے اہل سنت کے عقائد میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو برادران ملت بزرگان محترم، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسلام، اپنے قابلین اور اولیاء کاملین کے عقیدے کو مضبوطی سے تھامیں. ان کے مسلک کے پہلو ہم جو مضبوطی سے وہ کب ہوگا، ان کے مسلک پہ ہم مضبوطی سے چلیں، ان کے عقیدے
مشکلات میں ان کا جو عقیدہ تھا وہی عقیدہ ہمارا بھی ہونا چاہیے. اب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ تو اسی ابھی آپ نے منقبت میں سنا تو علی کا زور بازو. کیا؟ تو علی کا زور بازو، تو رسول حق کی خوشبو. اب غوث پاک سے زیادہ کون اہل بیت کا فرد ہو سکتا ہے؟ اور غوث پاک سے زیادہ مولا علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو کون جان سکتا ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے، سبحان اللہ، حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے، ان کا عقیدہ سیدنا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے تعلق سے کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں آپ کی خلافت پر جماعت کا اتفاق ہے. جماعت سے مراد اہل سنت جماعت، وہ جماعت ہے. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع تھا. حضرت ابو عبداللہ بن بطا، حضرت محمد بن حنفیہ، یہ حضرت مولا کائنات مولا علی کی دوسری بیوی کے بیٹے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ ہیں، رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت علی، بولیے کرم اللہ وجہہ، کے پاس تھا اور اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ محصور تھے. کیا تھے؟ ذرا زور سے. محصور کے معنی جب بلوائیوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت سرائے اقدس یعنی آپ کے مکان کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا اور آپ کو باہر نکلنے نہیں دے رہے تھے، اور وہ فساد کرنے کے لیے انہوں نے محصور ہو گئے، انہوں نے ناکہ بندی کر دی تھی، محصور تھے. تو اس وقت ایک شخص نے آ کر بتایا کہ امیر المومنین ابھی شہید ہو گئے، امیر المومنین ابھی شہید ہو گئے. کس کو بتایا؟ حضرت علی کو. کس کو بتایا؟ حضرت علی کو. فرماتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے ہو گئے تو میں نے ان کو نقصان پہنچنے کے خوف سے کمر سے پکڑ لیا. کس کو؟ مولا علی کو میں نے پکڑ لیا. آپ نے فرمایا تیری ماں نہ ہو، مجھے چھوڑ دے. چنانچہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لائے. اس وقت ان کو شہید کر دیا گیا تھا. اب واپس گھر میں داخل ہوئے اور دروازہ بند کر دیا. اتنے میں لوگوں نے آ کر دروازہ زور زور سے پیٹا اور اندر داخل ہو گئے. انہوں نے عرض کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور لوگوں کے لیے خلیفہ ضروری ہے اور ہم آپ سے زیادہ کسی کو اس کا حقدار نہیں سمجھتے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے خلیفہ نہ بناؤ، میرے لیے نیابت ہی بہتر ہے. میرے لیے نیابت کے معنی خلیفے کا نائب اور ڈپٹی ہونا ہی بہتر ہے، اور اگر نہیں مانتے تو میری بیعت پر پوشیدہ نہ ہوگی بلکہ مسجد میں جاؤں گا. بس جو میرے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہے وہ بیعت کرے. حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسجد کی طرف تشریف لے گئے اور صحابہ کرام نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی. آپ بھی شہادت تک امام حق رہے. سبحان اللہ، امام برحق رہے. اور جبکہ خوارج اللہ انہیں ہلاک کرے آپ کی امامت کو قطعا نہیں مانتے تھے، یہاں تک کہ مولا علی کو انہوں نے کافر تک کہا اور آپ کے ساتھ انہوں نے قتال کیا. اور سیدنا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان کے خلاف جنگیں کی اور ان کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچایا. تو یہ مولا علی کرم اللہ تبارک و تعالی وجہ الکریم کی خلافت. اب شیعہ جو ہیں، شیعہ کا عقیدہ ہے کہ وہ انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق اپنے کلمے میں بھی بگاڑ کیا، اپنے کلمے کو بگاڑا، اور ان کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وعلی خلیفۃ اللہ وعلی ولی اللہ وخلیفۃ رسول اللہ بلا فصل. اب اس کے معنی کیا ہوئے؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں اور علی اللہ کے ولی ہیں اور رسول اللہ کے خلیفہ ہیں بغیر کسی فصل کے. فصل کے معنی
وصل کے معنی ملنا اور فصل کے معنی جدا ہونا، یعنی گیپ. کیا ہونا؟ گیپ. یعنی حضور کے فوراً بعد خلیفہ کون ہے؟ بولیے اتنا زور سے. ارے حضور کے بعد خلیفہ کون؟ سیدنا، ذرا زور سے سنیو. سیدنا ابوبکر صدیق. بولیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے بعد خلیفہ برحق ہے، مگر شیعہ کے نزدیک نہ ابوبکر خلیفہ ہے، نہ عمر فاروق اعظم خلیفہ ہے، نہ عثمان غنی خلیفہ ہے، بلکہ ان کے نزدیک تو یہ مسلمان بھی نہیں، یہ ایک فرقے کے نزدیک یہ مسلمان بھی نہیں ہے، اور ایک فرقے کے نزدیک ان تینوں کو گالیاں دینا سب سے افضل عبادت ہے، سب سے افضل عبادت ہے. اب جو یہ کہے کہ شیعہ بھی صحیح ہے اور سنی بھی صحیح ہے، وہ کون ہے؟ تو برادران ملت و بزرگان محترم اور نوجوان دوستو، اس کے بعد اب یہ دیکھیں کہ سیدنا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی الکریم کی خلافت کے تعلق سے تو آپ نے سنا. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی خلافت اور آپ کی افضلیت کے بارے میں سرکار غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا مبارک عقیدہ کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین و انصار کے باہمی اتفاق سے خلیفہ منتخب ہوئے. بولیے سبحان اللہ. یعنی خلیفہ منتخب ہوئے، سلیکٹ کیے گئے. یہ اس طرح کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو انصار کے خطبہ نے کھڑے ہو کر کہا یہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر تم میں سے. یعنی وہ چاہتے تھے کہ عمارت جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو جائے اور انصار کا ایک امیر ہو اور مہاجرین کا، مکے والوں کا ایک امیر ہو. اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا اے جماعت انصار، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کی امامت کا حکم فرمایا؟ لوگوں کی امامت کا حکم فرمایا. کس کو یہ بات پسند ہے کہ وہ حضرت صدیق اکبر کو اس مقام سے ہٹا دے جس پر انہیں اللہ کے رسول نے کھڑا کیا؟ سبحان اللہ. جس پر ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا ہے. اس پر تمام حضرات نے ایک زبان کہا ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا، ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش کے طالب ہیں. بس مہاجرین و انصار کے ساتھ متفق ہو گئے اور سب نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. ان میں سے حضرت علی مرتضی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی تھے. سبحان اللہ. تو مولا علی نے بھی بیعت کی اور حضرت زبیر رضی اللہ تبارک و تعالی نے بھی آپ سے بیعت فرمائی. تو اس سے کیا پتا چلا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کسی کا حق نہیں چھینا، بلکہ شیعہ تو یہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اور عمر فاروق اعظم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں حملہ کیا، دروازے کو جلا دیا، بی بی فاطمہ کو ڈھیل دیا، ان کے جو ہے شکم اقدس میں جو ہے بچہ تھا وہ بچہ وفات پا گیا، اور جو ہے بہت ظلم کیا، اور ظلمن جو ہے سارے صحابہ، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ سارے صحابہ منافق ہیں. حضور کے دور میں تو یہ سب جو ہے چاپلوسی کیا کرتے تھے. آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد جو ہے انہوں نے اپنا اصلی رنگ ظاہر کیا، اہل بیت اطہار کے ساتھ جو ہے انہوں نے جو ہے ظلم کیا اور ان کے حق سے ان کو چھینا. بی فاطمہ کو باغ فدق نہیں دیا، مولا علی کو خلافت نہیں دی، اور یہ خود جو ہے حضور اکرم تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے جسم اقدس جو وصال کے بعد ایسا ہی پڑا ہوا تھا، اور یہ جو ہے اپنی خلافت کے جو ہے مسائل حل کر رہے تھے، اپنی گدیوں کی اور خلافت کی ان کو فکر تھی. یا ایسے دنیا دار تھے. یہ تمام وہ گندے گھنونے خبیث جو ہے عقائد ہیں شیعہ کے. بتاؤ ایسوں کو جو مسلمان کہیں، ایسوں کو جو، اور جس چینل میں یہ پروگرام آئے اس چینل کو دیکھنا. بولیے ذرا زور سے. ہاں تو اپنے گھروں کی ٹی ویز کو کنٹرول کرو اور اپنے ذہن و دماغ کو بھی کنٹرول کرو اور اپنے عقائد کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو. اور وہ کیسے ہوں گے؟ جب ہم سرکار غوث
आदम रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे बुजुर्गों की किताबों का मुताला करेंगे और उनकी मुबारक तालीमात और उनके अकायद खाते, ताकि जो है हम अपने अकायद, उनके अकायद के आईने में अपने अकायद को दुरुस्त कर ले और उनके आमाल की जो है रोशनी में है जो है हम अपने आमाल को जो है रास्त कर लें। इसलिए बरादरान मिल्लत, वो बुजुर्गान मोहतरम, वो नौजवान दोस्तों, आज जरूरत इस बात की है कि हम, वरना अगर मैंने सोचा और फिर मैंने इस तरफ तवज्जो की, वरना जो है आज यही होता कि हम करामतें सरकार गौसे आजम की बयान करते और चले जाते। लेकिन आज के दौर की जरूरत की है, ये दौर की जरूरत है कि हम अपने असलाफ के अकीदे को जानें और अपने ईमान की हिफाजत करें, आने वाली नस्लों की ईमान की जो है हिफाजत का सामान भी करें। बस मुहाजिर अंसार के साथ मुत्तफिक हो गए, मौला अली ने भी बैयत की। इसीलिए सही रिवायत में कहा गया है कि जब हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैयत की गई तो आप 3 दिन तक मुसलसल खड़े होकर ऐलान फरमाते रहे, अरे लोगों, मैं अपनी बैयत को वापस लेता हूं। क्या कोई शख्स ऐसा है जिसने मजबूरन मेरी बैयत की है? जिसने मजबूरन मेरी दोस्त है बैयत की है। इस पर हजरत अली करमल्लाहु वजहहु खड़े हुए और फरमाया, हम आपके अहद को नहीं तोड़ते और ना अपनी बैयत कभी वापस लेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको आगे बढ़ाया है, बस कौन आपको पीछे करेगा? अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने आपको आगे बढ़ाया है, इमामत के मुसल्ले में बढ़ाया है, तो भला किसमें ये ताकत है कि आपको पीछे करे? किसमें ताकत है कि आपको पीछे करे? बल्कि दूसरी रिवायत में मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के हबीब ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक को हमारे दीन के लिए चुन लिया तो हमने उनको अपनी दुनिया के लिए चुन लिया। जो दीन के लिए चुना वो इमामत थी और जो दुनिया के लिए चुने गए वो खिलाफत थी। तो वो इमामत के लिए तमाम फजीलतों का जामे होना जरूरी है। अब जो लोग कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत फजीलत उसे खिलाफत के मामलात में है, किसमें? सिर्फ खिलाफत तक उनकी फजीलत है और बाकी दीगर मामलात में, दीगर उमूर में मौला अली अब्दुल है। बरादरान मिल्लत, वो बुजुर्गान मोहतरम, जो कोई ऐसा कहे उसकी मुंह में शियाओं की जबान। किसकी जबान है? शियाओं की जबान। अहले सुन्नत का क्या अकीदा है? हर मामले में, किसमें? हर मामले में सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु तमाम सहाबा में और तीनों खुलफाए सलासा से हर मामले में अफजल है। और खुलफाए राशिदीन की जो तरतीब है, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आजम, उस्मान गनी, फिर मौला अली, फिर इमाम हसन, फिर गौसे पाक ने तो बोलो सुभान अल्लाह अमीर माविया को भी खलीफा लिखा है। अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु को भी आपने खलीफा माना है। ये सैयद है, आले रसूल है, अहले बैत है, इब्ने मौला अली है, हसनी हुसैनी है। अब अगर कोई अपने आप को सैयद भी कहे और फिर इसके खिलाफ अकीदा रखे, गौसे पाक के अकीदे के खिलाफ, गरीबुन नवाज के अकीदे के खिलाफ, दादा अली हुजवैरी के अकीदे के खिलाफ, और ये कौन है? वो सादात इकराम है रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, जिनके दम कदम से और जिनके कदमों, जो मुबारक कदमों की बरकत से हम तक दीन और ईमान पहुंचा। उनके वजूद से जो है आज इस्लाम यहां मौजूद है, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, भूटान में, बर्मा में, नेपाल में। ये इन अकाबिरीन और इन अहले बैत अतहार के, उन नफूस खुदसिया के जो है उनकी तबलीग की बरकत से इस्लाम, और इन्होंने जो हमको इस्लाम दिया, ये तो अपने दीन तो उनके घर से है, मगर उन्होंने शियत नहीं दी, हमें अहले सुन्नत और जो है हमें सुन्नी इस्लाम पहुंचाया है। कौन सा इस्लाम? सुन्नी इस्लाम पहुंचाया है, जो सहाबा का अकीदा था, जो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का अकीदा था। फिर फरमाते हैं, हमें सिक्का मोतबर रिवायत रावियों से बात पहुंची है
بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ فرماتے ہیں ثقہ راویوں سے، یعنی وہ راوی جو ضعیف نہیں ہیں، جو بالکل آتھنٹک اور مستند راوی ہیں، جن کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے اور ہر محدث کے نزدیک جو ہے مقبول، ایسے راویوں سے ہم کو یہ بات پہنچی ہے، حدیث پہنچی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت کے سلسلے میں تمام صحابہ کرام میں سے حضرت علی کا کرم اللہ وجہ کا موقف زیادہ سخت تھا. سبحان اللہ. اس بات کو آپ نہیں سمجھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں سب سے زیادہ سخت جو موقف تھا، پوزیشن تھا، وہ سیدنا مولا علی کا تھا. یعنی آپ سب سے زیادہ سختی سے اس بات کے قائل تھے کہ حضور کے بعد خلیفہ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا عقیدہ. اب ایک صاحب نے کتاب لکھی، اب آج تو معاملات وہاں تک پہنچیں گے، نام لینے میں مجھ کو کوئی یہ نہیں ہے. القول الوثیق فی مناقب الصدیق، یہ جناب ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے، آپ سمجھ جائیے. تو ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب میں، کتاب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل میں ہے، اور مختلف کتابوں سے احادیث جمع کرنے کے بعد جناب والا لکھتے ہیں کہ ان مناقب ابو بکر صدیق کو دیکھ کر کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ان کی یہ فضیلت ہر معاملے میں ہے، یہ صرف اور صرف خلافت تک ہے اور دیگر معاملات میں مولا علی افضل ہے. بھلا وہ کیسے افضل ہو سکتے ہیں؟ اب صدیق اکبر تو حضور کو چومے، دست مبارک کو چومے، اور سرکار دو عالم حسنین کریمین کو چومے. سبحان اللہ. اور یہ صدیق اکبر اور صحابہ تو وہ ہیں جو حضور سے یوں عرض کرتے تھے، کیا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. اور سرکار نے بی بی فاطمہ کی شان میں فرمایا، یا فاطمہ تو فدا کے امی و ابی، اے فاطمہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، تجھ پہ میرے ماں باپ قربان. تو جن پہ حضور اپنے ماں باپ کو قربان کرتے تھے اور جو اپنے ماں باپ کو حضور پہ قربان کرتے تھے، یہ برابر کیسے؟ اس طرح کی روایتوں کے سہارا لے کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مطلقاً فضیلت ہے کہ وہ ہر معاملے میں اس امت کے افضل ترین انسان ہے بعد انبیاء، بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ. یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے. سبحان اللہ. یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے. پھر فرماتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ جنگ جمل کے بعد حضرت عبداللہ ابن قوا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے پاس آئے اور پوچھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خلافت کے سلسلے میں آپ سے کوئی وعدہ فرمایا تھا؟ آپ نے جواب دیا، ہم نے اپنے معاملے میں غور کیا تو دیکھا کہ نماز اسلام کا بازو و قوت ہے. سبحان اللہ. نماز اسلام کا بازو اور قوت ہے. بس ہم اپنی دنیا کے لیے اس بات پر راضی ہوئے جسے اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے جو ہے ہمارے دین کے لیے پسند فرمایا. یہ وہی بات جو ہے میں نے ابھی جو عرض کی وہی یہاں پر آئی ہے. اور وہ یوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علالت کے معنی بیماری کے دوران، یعنی مرض کے دوران، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فرض نماز پڑھانے کے لیے اپنا نائب بنایا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہر نماز کے وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور نماز کی اطلاع کرتے. تو آپ فرماتے، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. سبحان اللہ. وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں صحابہ کرام سے حضرت صدیق اکبر کی شان میں اس قسم کی گفتگو فرماتے جس سے صحابہ کرام کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ حضور علیہ السلام کے بعد حضرت صدیق اکبر ہی خلیفہ ہیں. سبحان اللہ. یعنی آپ کا معاملہ حیات طیبہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا تھا کہ صحابہ زندگی میں ہی سرکار کی حیات ظاہری میں ہی اس بات پر یقین کر چکے تھے اب آقا کے بعد جو ہے یہی سرکار کے خلیفہ ہوں گے. سرکار کے خلیفہ ہوں گے. تو برادران ملت، وہ بزرگان محترم، اور پھر
اس قسم کی گفتگو فرماتے جس سے صحابہ کرام پر واضح ہوا کہ حضور علیہ السلام کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں. اسی طرح حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے بارے میں روایات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات اپنے اپنے دور میں خلافت کے زیادہ حقدار تھے. کسی نے کسی کا حق نہیں چھینا، کسی نے کسی کا حق نہیں مانا، اور چاروں یہ ایک دوسرے سے راضی تھے، چاروں یہ ایک دوسرے سے خوش تھے، اور کسی نے کسی کے خلاف نہ، بلکہ جو ہے ان کے مناقب اور ان کے ایک دوسرے کے بارے میں رائے اور دیگر معاملات ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وقت جو ہے کی قلت دامنگیر ہے، اس لیے آج میں یہاں پر اور پھر اس کے بعد جو ہے ازواج مطہرات اور خاتون جنت اور امیر معاویہ اور صحابہ کرام کے خطاب، یہ ایک موضوع ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے ختم ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہمیں عقیدہ صحیحہ مسلک حقہ اہل سنت والجماعت پہ قائم و دائم فرمائے، اور ہمارے قدموں کو پروردگار عالم اس صراط مستقیم پر پروردگار عالم ثابت قدم فرما دے، اور پروردگار عالم اپنے حبیب لبیب نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و اکمل التسلیم کے صدقہ و طفیل سرکار غوث عالم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے جو ہے اس مبارک عقیدے کے مطابق جو ہے ہمیں اپنے عقیدے کی درستگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا عقیدہ پہلے سے ہی ہے تو اس پر ہمیں خدا کا شکر بجا لانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کا شکر بجا لائیں کہ اس نے ایسا مبارک اور سچا ولیوں والا عقیدہ اس نے ہم کو عطا فرمایا، اور ہم اس عقیدے کو اور مضبوطی کے ساتھ ہم اپنائیں اور اپنی آنے والی نسلوں اور اپنی موجودہ نسل تک جو ہے ان عقائد کو ہم منتقل کریں، اور پروردگار عالم سرکار غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے جو ہے فیوز و برکات کو ہمارے قلب و ذہن پر جاری فرمائے. پروردگار عالم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان استقامت، وہ شان کرامت، وہ شان ولایت، وہ شان سیادت کے صدقے و طفیل پروردگار عالم تمام حاضرین مجلس 11ویں پر یا الہ العالمین تو اپنی رحمت و انوار کی بارش عطا فرما. پروردگار عالم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خصوصی فیض ہمارے قلب و ذہن پہ جاری فرما. پروردگار عالم دنیا اور آخرت میں ہمیں آپ کی غلامی نصیب فرما. پروردگار عالم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک عقیدے، ارشادات و تعلیمات پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین تمام اولیاء کاملین و عارفین کے مبارک آستانوں سے وابستہ رہنے اور ان کی مبارک تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کے دوستوں سے دوستی اور دشمنوں سے دشمنی کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم مسلک حقہ اہل سنت والجماعت پہ ہمیں قائم و دائم فرما. اسی پہ چلا اور اسی پہ اٹھا اور اسی پہ ہمارا حشر بھی فرما. اور خصوصاً یا الہ العالمین جن حضرات نے یعنی ماہم سنی ویلفیئر ٹرسٹ نے جو ہے ان 11 مجالس کا یا الہ العالمین اہتمام فرمایا، پروردگار عالم اور اس سے پہلے ربیع الاول شریف کی 12 مجالس بھی جو ہے منعقد کی گئی، تو 12ویں کے صدقے میں 11ویں کے صدقے میں دن 11 اور 12ویں کے صدقے میں رات 12 ترقی. یا الہ العالمین ماہم سنی ویلفیئر ٹرسٹ کے ہر فرد کو تو ترقی عطا فرما. پروردگار عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء غوث اعظم سید الاولیاء کا فیضان ہم پہ جاری فرما. اور پروردگار عالم ہم تمام کو اپنے حبیب کی سچی محبت، اہل بیت کی سچی محبت، صحابہ کی سچی محبت عطا فرما، اور اسی محبت میں ہمیں جینے اور مرنے کا سلیقہ عطا فرما. صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.